آج کی ویڈیو میں میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشنز، اسائنمنٹس، ایگزامز اور ورکشاپس کے اسکیجول کے متعلق کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار اور سیمسٹر خزاں میں کون سے پروگرامز اور کون سے کورس آفر کرتی ہے، اور آپ ایڈمیشن لینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے اور ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے آٹم اور سپرنگ میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو مزید ڈیٹیل اگلی سلائیڈز میں آپ کے ساتھ ڈسکس میں کروں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو آگے جانے سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ، اور لائک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یونیورسٹی کے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لینا ہوگا۔ یونیورسٹی سال کے اندر 2 دفعہ داخلہ آفر کرتی ہے، ایک سپرنگ بہار میں اور ایک خزاں آٹم میں۔ تو اس میں جو پروگرام آفر کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ نے کسی کورس میں داخلہ لینا ہوتا ہے۔ کورس سے مراد یہ ہے کہ میٹرک سے پی ایچ ڈی لیول تک جو بھی پروگرامز اور کورسز ہیں اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، اور جس کورس میں آپ داخلہ لیں گے تو اس کے اندر سبجیکٹس کے کوڈ ہوتے ہیں اور سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے سیمسٹر میں کس طرح لینے ہیں۔ اگر آپ ایک سیمسٹر میں 2 فل کریڈٹ لیں گے تو اس سے زیادہ آپ کوئی کورس نہیں لے سکتے۔ اگر آپ 4 ہاف کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 فل کریڈٹ ہو گئے۔ آپ یونیورسٹی کے کسی بھی ایک سیمسٹر میں سپرنگ یا آٹم جو بھی آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ نے 1 فل کریڈٹ یا 2 ہاف کریڈٹ یا 2 فل کریڈٹ اور 4 ہاف کریڈٹ، جیسے بھی اسکیم آف اسٹڈی یونیورسٹی کی طرف سے ہے آپ اس طرح اس میں ایڈمیشن لیں گے۔ جب آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ آپ کو کتابیں ملیں گی، اور کتابیں ملنے کے ساتھ ہی آپ کو ایک ہدایت نامہ انسٹرکشن فار اسٹوڈنٹس، ہدایت نامہ برائے طلبہ، اور اس میں آپ کی اسائنمنٹس کی جو تاریخیں ہیں، جو ڈیٹس ہیں، وہ لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کب اپنی یہ اسائنمنٹس جمع کرانی ہے، اور جو ٹیوٹرز ہوں گے ان کے ایڈریسز آپ کو بعد میں ڈاک کے ذریعے یا آن لائن بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے فل کریڈٹ کا کورس آپ نے لیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ نے 4 اسائنمنٹس کرنی ہے، اور اگر آپ نے ہاف کریڈٹ کا کورس لیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ نے 2 اسائنمنٹس کرنی ہوں گی۔ اسائنمنٹس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 50% ہیں، اور اگر آپ کی 4 اسائنمنٹس ہوں گی فل کریڈٹ تو آپ نے 200 نمبر لینے ہوں گے، اور اگر آپ کا ہاف کریڈٹ ہے تو آپ نے 100 نمبر لینے ہوں گے۔ اگر آپ اسائنمنٹس پاس کرتے ہیں، آپ 50% کم از کم مارکس لیتے ہیں، تو پھر آپ امتحان دینے کے اور ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے اسائنمنٹس نہیں بھیج سکتے اس سیمسٹر کے اندر، یا اسائنمنٹس میں فیل کر دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کوڈ کے اندر دوبارہ داخلہ لینا ہوگا۔ پھر آپ کو امتحان دینا یا ورکشاپ اٹینڈ کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ورکشاپس بھی یونیورسٹی کا ایک اہم کمپوننٹ ہیں، اور کسی بھی پروگرام کو کوالیفائی کرنے کے لیے، کسی بھی کورس اور کوڈ میں پاس ہونے کے لیے، بی ایس سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک، بی ایڈ ایم ایڈ اس میں شامل ہیں، تو اس کے 3 کمپوننٹ ہیں: ایک اسائنمنٹ، دوسرا ورکشاپ، اور تیسرا اس کا امتحان۔ تو ان تینوں کمپوننٹس میں پاس ہونا، ان کو کوالیفائی کرنا ڈگری لینے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کمپوننٹ بھی رہ جائے تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کے اندر پاس تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ ہر سپرنگ اور آٹم سیمسٹر کے اندر یونیورسٹی ورکشاپ کنڈکٹ کرواتی ہے، اور اگر آپ کا کسی وجہ سے ورکشاپ میں کوئی کوڈ رہ جاتا ہے تو آپ اس کو نیکسٹ جو سیمسٹر آفر ہوتا ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں،
اور یونیورسٹی میں پیپر کے لیے اور ورکشاپ کے لیے 3 چانس دیے جاتے ہیں، جسے ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اینول، سپلی اور اینول. لیکن یہاں پہ اینول، سپلی، اینول صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے. یونیورسٹی کے اندر چونکہ سیمسٹر چلتے ہیں تو یہاں پہ سیمسٹر چلیں گے کہ سپرنگ سیمسٹر ہے، پھر آٹم سیمسٹر ہے اور پھر سپرنگ سیمسٹر ہے. اگر آپ نے سپرنگ 2020 میں داخلہ لیا ہے، یہ آپ کا پہلا چانس ہوگا. آٹم 2020 آپ کا دوسرا چانس ہوگا اور سپرنگ 2021 پھر آپ کا تیسرا چانس ہوگا. یہاں پہ اس طرح میں نے لکھا ہے، یہاں پہ دیکھ لیں 2020 اور 2021. اسی طرح اگر آپ نے آٹم میں داخلہ لیا ہے خزاں میں تو آٹم 2020 آپ کا پہلا چانس ہوگا اور سپرنگ 2021 آپ کا دوسرا چانس ہوگا اور آٹم 2021 آپ کا تیسرا چانس ہوگا. ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے امتحان ہوتے ہیں اور امتحان کے اندر بھی آپ کو 3 چانس دیے جاتے ہیں. جس سیمسٹر میں بھی اپنا داخلہ لیا ہوا ہے اس سیمسٹر کا جب امتحان ہوگا تو وہ آپ کا پہلا سیمسٹر کہلائے گا یا اینول کہلائے گا، سپرنگ 2020 مثال کے طور پہ. پھر سیکنڈ جو سپلی ہے وہ 2020 آٹم میں ہوگا اور اینول جو تیسرا چانس ہے سپرنگ 2021 میں. تو اس طرح آپ 3 چانس اویل کر کے اپنے اس ڈگری کو، اپنے اس کورس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی وجہ سے آپ امتحان یا ورکشاپ میں فیل ہو جاتے ہیں یا آپ اس میں شامل نہیں ہو پاتے تو آپ کیا کریں گے. اگر آپ کا سپرنگ سیمسٹر ہے تو پھر آپ آٹم میں ری اپیئر ہوں گے، اور اگر آٹم میں بھی آپ کلیئر نہیں ہو پاتے تو پھر نیکسٹ آپ سپرنگ میں ری اپیئر ہوں گے. اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ آپ ان تینوں چانسز میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے دوبارہ داخلہ لینا ہوگا، لیکن داخلہ صرف اسی ایک کوڈ میں لینا ہوگا. اگر آپ نے ایم ایڈ کر رہے ہیں، آپ بی اے کر رہے ہیں، آپ ایف اے کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں یا پروگرام کر رہے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے، تو یونیورسٹی کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس ایک کوڈ کے لیے صرف آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہوگا، پورے پروگرام کے لیے تمام کورس کا داخلہ آپ نے نہیں بھیجنا ہوگا. تو اسی طرح 3 چانس ہیں. آٹم اگر آپ کا پہلا ہے تو سپرنگ دوسرا ہوگا اور پھر آٹم آپ کا تیسرا ہوگا. اگر آپ کا پیپر مس ہو جاتا ہے تو آپ اس کے میں ری اپیئر ہوں گے اور 3 چانس ہیں. اور ری اپیئر کی جو فی ہے وہ جو بی اے تک ہے وہ 200 روپے ہے اور بی اے سے اوپر جو ہے وہ 300 روپے ہے. یہ مزید آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ہی آپ جو ری اپیئر کا فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ یونیورسٹی کو چلان پہ فیس جمع کرا کے بینک کے اندر جو نیشنل بینک ہے، ایم سی بی وغیرہ ہے، اس کے اندر جمع کرا کے یونیورسٹی کو بھیج سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت فیس جمع نہیں کراتے تو بعد میں بھی یونیورسٹی آپ سے فیس لے گی، لیکن آپ کو جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ جاتی ہے. تو بہت سارے جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا جی رزلٹ کارڈ نہیں آیا، ہماری ڈگری نہیں آئی، ہم نے تو اپلائی کر دیا، فیس جمع کرا دی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ری اپیئر ہوئی ہے ورکشاپ کے اندر یا آپ اس کے پیپر کے اندر، تو اس میں آپ نے اس وقت فیس جمع نہیں کرائی تو آپ کی فیس پینڈنگ آ رہی ہے، تو پہلے آپ فیس جمع کرائیں گے پھر آپ کو وہ ڈگری ایشو کی جائے گی. اگر ورکشاپ کے اندر آپ ایبسینٹ ہیں یا ورکشاپ مس ہو گئی ہے تو اس کے بھی 3 چانس ہیں. لیکن ورکشاپ کے لیے آپ کو اپنے ریجن جو ہے ریجنل آفس ہے اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا ہوتا ہے ورکشاپس کب ہو رہی ہیں اور آپ کے کورس کی جو کوڈ ہے اس کی ورکشاپ اس وقت اس سیمسٹر کے اندر آفر کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. تو ورکشاپ کا جو کوڈ ہے اس کی ایک کوڈ کی فیس 500 روپے ہے، وہ آپ نے نیشنل بینک میں جمع کرا کے اپنے ریجن آفس میں جا کے، جو ریجنل آفس ہے آپ کا، وہاں پہ جا کے ان سے پرمیشن لینی ہے اور وہ آپ کو پرمیشن دیں گے اور آپ نے پھر اپنے جہاں بھی ورکشاپ ہو رہی ہے آپ کے شہر کے اندر یا کسی اور شہر میں تو آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہوگا. لیکن جو پیپر ہے اس کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے ہیڈ آفس سے آتی ہے. اس میں مزید یہ ہے کہ اگر آپ
اسائنمنٹ میں فیل ہیں یا اسائنمنٹ مس ہو گئی ہیں تو اس صورت میں آپ ری اپیئر کا جو چانس ہے اس کو اویل نہیں کر سکتے. آپ کو دوبارہ سے اس کورس اور کوڈ کے اندر داخلہ لینا پڑے گا جس کورس اور کوڈ کی اسائنمنٹ آپ نے نہیں بھیجی یا جس کورس اور کوڈ کی اسائنمنٹ میں آپ فیل ہو گئے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر آپ کو ایڈمیشن کے بارے میں، اسائنمنٹس کے بارے میں، ورکشاپس کے بارے میں اور امتحانات کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے، ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کتنے چانسز میں اس کو کلیئر کرنا ہے، اور اگر اسائنمنٹس نہیں بھیجی تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، ورکشاپ مس ہو گئی ہے تو تب کیا کرنا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بھیجیں، میں آپ کو جواب دوں گا. اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اور اس بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں. تھینک یو.